ہسٹری پر کام کر رہے ہیں، سٹوریز بنا رہے ہیں. تو آج ہم موجود ہیں نیلور شریف میں، جہاں پر آج ہم سٹوری بتائیں گے، ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے. درگاہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری کی درگاہ میں ہم موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے گلبرگہ کے مشہور اور معروف شخصیت جو ہے درگاہ کی ڈیٹیل بتائیں گے، تفصیل بتائیں گے، وقار اشرفی صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آستانہ نیلور شریف میں موجود ہیں. یہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتروں میں نبیرہ میں آپ کا شمار ہے، سبا قادریوں میں آپ کا شمار ہے. حضرت سید شاہ اسماعیل قادری علیہ رحمت و رضوان آج سے تقریباً 450 سال پہلے یہاں پر جلوہ افروز ہوئے، یہاں پر تشریف لائے اور اسلام کی شمع کو فروزاں کیا. بندگان خدا کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد سے جا ملتا ہے آپ کا شجرہ نسب. آپ پائے کے متبحر صاحب کرامت بزرگ اور آپ کی آمد کی پیشن گوئی حضرت سیدنا گیسو دراز بندہ نواز بلند پرواز محرم راز و نیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی. آپ کی آمد سے 200 سال پہلے حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم کا شہزادہ یہاں آئے گا، شمع ایمانی کو فروزاں کیے گا، تاریک دل کو جگمگائے گا اور مردہ قلوب کو زندہ کرے گا. آپ کی پیشن گوئی کے 200 سال بعد حضرت سید شاہ اسماعیل نبیرہ قادری علیہ رحمت و رضوان یہاں جلوگر ہوئے، تشریف لائے اور تشنگان علم کی پیاس کو بجھایا، معرفت کے چشمے جاری فرمائے. ہم اب آستانے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیوری شریف ہے اور یہاں پر نغارے بجے جاتے ہیں. تفصیل بتائیے تھوڑا سا، آپ کی فصیح اردو ہے. فجر سے پہلے یہاں نغارہ روزانہ بجتا ہے اور مغرب کے وقت نغارہ بجتا ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ اس وقت نہ گھڑی نہ جو ہے واچ کا نظام تھا. لوگ جو ہے نغارے کی آواز کو سن کر بیدار ہوتے تھے. آج بھی یہ رسم چلی آ رہی ہے. یہ دروازے بھی جو ہے کتنے سال جو ہے پرانے ہیں؟ یہ تقریباً جو ہے 300-350 سال پرانا ہے، مگر یہ جو بناوٹ ہے، یہ پتھر کا جو چوکھٹ ہے، یہ تقریباً 400 سال پرانی ہے. جیسے کہ ایک ہندو مسلم میں ایکتا دیکھی جاتی ہے، آج کئی باتوں میں وواد ہوتا ہے، کیا یہاں پر سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر کیا ہر آستانے پر تمام مذاہب کے لوگ حاضر آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں. ہر مذہب کا آدمی اور مسلمانوں سے زیادہ یہاں پر ہمارے برادران وطن تشریف لاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں. اور یہ ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہیں پہ ٹھہر کر آپ کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی تھی اور یہ وہی مقام ہے. یعنی کہ لوگ یہاں پر کرتے کیا؟ یہاں پر کچھ نہیں، لوگ جو اپنی اپنی مراد مانگتے ہیں اور یہ مقدس مقام ہے. یہ تو بات کی رسم ہے، ویسا کچھ نہیں ہے. ایک لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، اس عقیدت کے حساب سے یہ حضرت اسلام الدین قادری علیہ رحمہ ہے. یہ صاحب مزار حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین سجادہ نشین پہلے سجادہ نشین ہے جو یہاں آرام فرما ہے. اب جو موجودہ سجادہ نشین ہے وہ بھی آپ کے ہم نامی ہیں.
اسلام الدین احمد قادری اب انہی کے نسب مبارک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کے والد بزرگوار حضرت اسماعیل قادری نے ان کا نام اسلام الدین احمد قادری رکھا، جو حضرت صاحب مزار کے پہلے سجادہ۔ یہ جو ہے کہا جاتا ہے بی بی عائشہ ہے، یہ حضرت کی اہلیہ ہیں، یہاں آرام فرمائیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دروازے کو بند کیا گیا ہے کیا یہ زیارت کے وقت؟ نہیں، خواتین جو ہے یہاں پر اندر داخل ہو رہی تھی، اس لیے جو ہے پہلے تو یہ کھلا تھا، اور خواتین جو ہے منت مراد مانگتی ہیں، بچیوں کی شادیوں کے وغیرہ رشتے نہیں ہو رہے تو وہ منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، ایسا ان کا کہنا ہے۔ یہ کیا ہے، اولیاء اکرام کے در سے پوری عقیدت اور توجہ کے ساتھ جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اب تک کتنے سجدہ نشین جو ہے یہاں پر رہے؟ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، مگر حضرت اسلام الدین احمد قادری تک میں سمجھتا ہوں 23-24 سجادگان یہاں پر رہے، اور پورے نسب مبارک سے ہیں۔ اب جو موجودہ سجادہ ہیں حضرت تقلان حضرت سید شاہ اسماعیل قادری محبوب سبحانی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آج ساری کائنات کے لیے، تمام مذاہب والوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ہر مذہب کا آدمی آپ کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے اور فیوز و برکات حاصل کرتا ہے۔ آج بھی آپ کے برکات سے سارا جہاں فیض یاب ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں وہ افراد آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، اور چادریں چڑھاتے ہیں۔ کافی ایک ہجوم لگا رہتا ہے، سال کے 12 مہینے یہاں پر نیازوں کا اور منت و مراد کا سلسلہ۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ گوشت نہیں کھایا جائے، انڈا نہیں، یہاں پر ایسا کچھ؟ دیکھیے، ایک عقیدت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عقیدت ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں نہ کھائیں یا زیادہ، کیونکہ غریب نواز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جو ہے بکرے پر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی انہی کی اولاد ہے، تو لہٰذا یہاں گائے کا، بیل کا یا دیگر اس کا جو ہے جائز جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہاں پر صرف جو ہے بکرا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ کتنے عرس یہاں پر ہوئے ہیں اب تک؟ دیکھیے، سالانہ عرس پکڑیں تو آج جو ہے تقریباً 450 سال ہوا آپ کی تشریف آوری ہو کر۔ آپ جو ہے 29 رجب 1018 ہجری میں پردہ کیے، آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے 29 رجب 1018 ہجری، تو اس حساب سے اگر دیکھا گیا تو اب جو ہے 1446 چل رہا ہے، تو اس حساب سے آپ تقریباً 450 سال تشریف فرما ہو۔ یہ جو امت بنائی گئی ہے اور یہ کب کی تعمیر ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ گنبد جو ہے بعد میں اس کو جو ہے مزید تزئین نو کیا گیا، اور یہ جب سے یہاں تشریف لائے ہیں تب سے یہ گنبد تھی، مگر اس طریقے کی نہیں تھی۔ بعد میں اسے منت مراد مانگنے والوں نے، جن کی مرادیں پوری ہو گئی، ان افراد نے اس کی تزئین و سجاوٹ کی۔ جیسے کہ موجودہ سجادہ نشین رحمت حفظ اللہ عنہ کہ اس میں بہت سارے یہاں پر توسیعی کام ہوئے، تزئین کے کام ہوئے۔ موجودہ سجادہ نشین حفظ اللہ عنہ نے بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کیا، بہت ساری چیزوں کو وسیع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا میدان اور یہاں تعمیری کام وغیرہ، یہ سب موجودہ سجادہ نشین کی کارکردگی کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ جیسے کہ کس تاریخ کو سندل ہوتا ہے، کس تاریخ کو جو ہے یہاں کا عرس ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، یہاں پر 2 عرس منائے جاتے ہیں۔ ایک 11 ربیع الثانی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع عمل میں آتا ہے۔ یہاں پر مواضع حسنہ، محفل سماع اور دیگر جو ہے مراسم انجام دیے جاتے ہیں، چندل مالی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو 11 ربیع الثانی کو غوث اعظم کی نسبت سے، کیونکہ آپ کے پوترے ہیں، تو بہت بڑا اجتماع یہاں پر منعقد ہوتا ہے، اسے بڑا عرس کہتے ہیں۔ اصل میں آپ کا جو وصال کا دن ہے، آپ کے پردہ فرمانے کا دن ہے، وہ ہے 29 رجب 1018 ہجری، تو یہ اب آنے والا ہے رجب کے مہینے میں، تو اسے چھوٹا عرس کہتے ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ عرس منائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ چراغوں یہاں پر لگائے گئے ہیں، یہ کیا یہ عقیدت مند جو ہے آستانوں پر چراغ روشن کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے۔ اور یہاں کا تیل وغیرہ لوگ جو اپنے جسم کے دردوں کے لیے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کی عقیدت ہے، اور عقیدت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا درد وغیرہ گھٹنوں کا، کوہنیوں کا، جوائنٹ پین وغیرہ دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ لوگ جو ہے کرامتیں، کچھ خاص چیزیں جیسے کہ مانتے ہیں، کسی کے کوئی درگاہ کے پانی میں جو ہے خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کرامتیں ایسی بتائیے جنہیں ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں۔ دیکھیے، حضرت یہاں تشریف لائے، شمع ایمانی کو فروزاں کیا، بندگان خدا کو خدا سے ملایا، اور بہت ساری کرامتیں آپ سے صادر ہوئی۔ اس میں ایک کرامت یہ ہے کہ آپ یہاں جلوہ گر ہوئے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو مادرزاد اپاہج تھا، آپ کی آمد ہوئی، اور وہ غیر تھا، وہ کلمہ گو نہیں تھا، تو آپ کی جب آمد ہوئی یہاں پر، یہاں کے طلسم کو آپ نے توڑا، یہاں کے سحر کو آپ نے توڑا، اور جب وہ آدمی کے قریب ہوئے تو آپ نے اس کے اوپر دستے شفقت پھیرا، تو اس کا جو پیدائشی مرض تھا وہ جاتا رہا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کیا، داخل ایمان ہو گیا۔ اور یہاں کے جو لوگ خاص طور پہ مانتے ہیں کن چیزوں کو، جیسے کہ کچھ سنے میں آیا کہ یہ ایریا میں کافی جادو کا جو ہے واقعہ رہتا ہے۔ دیکھیے، وہی تو میں آپ کو ابتداءً بتایا کہ یہاں پر پورا ایریا سحر و جادوگری سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے، حضرت اسماعیل قادری کی آمد سے پہلے یہاں پر دور دور تک جو ہے ایمان کی ضیاء، ایمان کی روشنی نہیں تھی، جادوگری عام تھی۔ آپ تشریف لائے، اس جادوگری کے طلسم کو آپ نے توڑا، اور ایمان کی شمع کو فروزاں کیا، اور لوگوں کے دل ایمان کی دولت سے بھر دیے، مالا مال کیا۔ اور یہ تمام جو ہے اسی خانوادے کے بزرگ ہیں، سجادگان ہیں، آرام فرما ہیں، حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ کے شہزادگان اور خانوادے کے لوگ ہیں۔ اب جو سجدے ہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ اب جو موجودہ سجادہ نشین ہے تقدس مآب حضرت سید شاہ اسلام الدین احمد قادری حفظ اللہ عنہ، اب یہ چھوٹی عمر میں سجادہ نشین ہوئے، کیونکہ ایک عرصے تک یہاں کے جو پہلے جو سجادہ تھے، ان کے والد گرامی، ان کو کافی دنوں تک اولاد نرینہ نہیں تھی، اور یہ بھی ایک کرامت ہی ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ صاحب اولاد ہوئے، اور حضرت اسلام الدین احمد قادری آپ کا نام رکھا گیا، جو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری جو غوث اعظم کے پوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر ہمارے برادران وطن جو ہے نیاز کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر نیاز کا کھانا پکا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، تبرک سمجھ کر پوری عقیدت و محبت کے ساتھ تناول طعام کر رہے ہیں۔ تو اولیاء کے آستانوں پر اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہمارے برادران وطن حاضر ہوتے ہیں،
اور وہ یہاں پر زیادہ آتے ہیں، من کی مراد پاتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہے ہمارے برادران وطن ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کے حساب سے یہی ہے کہ اولیاء کے آستانے ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کا ایک جو ہے بہترین جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو قائم رکھیں، منافرت نہ پھیلائیں، اختلاف پیدا نہ کریں، یہ ہماری بھارتی سنسکرتی کو باقی رکھیں۔ بالکل، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آپ تک جتنی ہو سکتی ہے اتنی ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی۔ آج ہم موجود ہیں نیلور شریف میں۔ غالباً کتنے لوگ آتے ہوں گے ظاہرین؟ دیکھیے، زائرین کا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں روزانہ یہاں پر قریب صبح سے شام تک 1000 لوگ آتے ہیں، اور ایام عرس میں قریب 1 لاکھ سے زائد لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اولیاء کے آستانوں سے بندگان خدا کو فیوز و برکات عطا کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھے، اور تمامی مذاہب کے لوگوں سے ہم اخوت، محبت، پیار، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ اولیاء اکرام کا خانقاہی نظام یہی ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کو لے کر چلیں، اخوت و محبت کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔